قدیم مزاری قبیلے کے سردار سب سے بڑے سردار میر بلخ شیر مزاری 8 جولائی 1928 کو کوٹ کرم خان میں 21ویں سردار اور مزاری قبیلے کے چھٹے میر مراد بخش خان مزاری کے ہاں پیدا ہوئے۔ انہیں 1933 میں والد کے وفات کے بعد مزاری قبیلہ کا چیف بنا دیا گیا، جنہوں نے صرف 9 ماہ تک چیف کے طور پر حکومت کی تھی۔ بلخ شیر مزاری والد میر مراد بخش مزاری سے قبل ان کے بڑے بھائی میر دوست محمد خان مزاری اور ان کے والد میر شیر محمد خان مزاری مزاریوں کے 19ویں سردار اور چوتھے میر رہ چکے تھے۔ یاد رہے کہ مزاری قبیلہ پاکستان کے بلوچستان، سندھ اور پنجاب صوبوں کے درمیان ٹرسیٹ ایریا پر واقع ہے۔ 1945 میں ایچ ایس این کالج سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بلخ شیر مزاری رجحان مزاری میں رہنے لگے، جہاں سے 1951 میں انہوں نے فعال سیاست میں شمولیت اختیار کی اور کئی مواقع پر رکن قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اپنے قبیلے کے سردار کے طور پر بلخ شیر مزاری کو میر کا خطاب حاصل ہے، لیکن وہ تمندر یا سردار کے انداز سے بھی چلتے ہیں۔ بلخ شیر مزاری 22ویں سردار اور مزاریوں کے 7ویں میر ہیں۔ بلخ شیر مزاری کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی شیر باز خان مزاری نے بھی پاکستان کی سیاست میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میر دوست محمد خان مزاری ان کے پوتے ہیں۔ 19 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے اپنے ماورائے آئین صدارتی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں اقتدار کی کشمکش کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے آئین میں 8ویں ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو ان الزامات کے تحت برطرف کر دیا، اور اس کے بعد غلام اسحاق خان نے میر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا۔ نگران وزیر اعظم کے طور پہ اپنے مختصر کیریئر میں مزاری کی خارجہ پالیسی ان کی مضبوط قوت رہی۔ ان کی طرف سے ایک اہم اقدام اسلامی تعاون تنظیم OIC کی سربراہی اجلاس میں پاکستان کے نمائندہ سربراہ کی حیثیت سے شرکت کرنا تھی۔ سربراہی اجلاس میں انہوں نے OIC پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کے لیے پرعزم اقدامات کرے۔ کشمیری عوام کی جدوجہد سے متعلق انہوں نے کہا کہ انہیں ان کے حق خود ارادیت سے محروم رکھا گیا ہے، اور کشمیری سرزمین پر بھارت کے مسلسل قبضے کی مذمت کی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ نہ ختم ہونے والا جبر کشمیری عوام کی بھارت کے ناجائز قبضے سے آزادی کی خواہش کو دم توڑنے میں ناکام رہا ہے۔ فلسطین کے سوال پر وزیر اعظم بلخ شیر مزاری نے کہا کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں 242 اور 338 پر مکمل عمل درآمد کرنا چاہیے، اور تمام فلسطینی عوام کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ بوسنیا ہرزیگوینیا میں نسل کشی پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سربیا پر اضافی پابندیاں عائد کرنے کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو اسپانسر کیا ہے۔ انہوں نے مخلصانہ طور پر امید ظاہر کی کہ کانفرنس بوسنیا ہرزیگوینیا کی ضروریات کو فراخ دلی سے جواب دے گی۔ نگران وزیر اعظم بلخ شیر مزاری نے OIC سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ آذربائیجان پر آرمینیا کے حملے کی شدید مذمت کرے اور آذربائیجان اور نگورنو کاراباخ کے علاقے سے تمام غیر ملکی افواج کے انخلاء کا مطالبہ کرے۔ قبرص کے معاملے پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ترکی اور یونانی برادریوں کی برابری پر مبنی 2 زونل اور 2 فرقہ وارانہ وفاقی ڈھانچے کی حمایت کی۔ 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ صدر غلام اسحاق خان کی جانب سے قومی اسمبلی کی تحلیل اور وزیر اعظم کی برطرفی غیر آئینی اقدام ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ اقدام اسحاق خان کے صدارتی اختیارات کے بھاری ہاتھ سے استعمال کی شدید سرزنش تھی، اور اسے جمہوریت کے حامیوں کی فتح کے طور پر سراہا گیا۔ اس کے باوجود اگرچہ سپریم کورٹ نواز شریف کی حکومت کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن پہلے سے موجود جمود کو بحال نہیں کیا جا سکا، اور صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کشمکش جاری رہی، جس سے باقاعدہ حکومتی کام کاج کا حصول ناممکن ہو گیا۔ بلخ شیر مزاری نے 1950 کی دہائی میں سیاست میں حصہ لیا۔ 1951 کو ڈسٹرکٹ بورڈ ڈیرہ غازی خان کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ کے رکن بنے۔ 1955 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے پاکستان دستور ساز اسمبلی، جبکہ 1956 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1973 میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے پنجاب صوبائی اسمبلی، جبکہ 1977 میں پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، تاہم پارٹی سے اختلافات کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ 1982 میں ضیاء الحق نے مجلس شورا کا رکن نامزد کیا۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ انہوں نے پارلیمانی ایسوسی ایشن، دولت مشترکہ، انٹر پارلیمانی یونین اور اقوام متحدہ میں متعدد بار پاکستان کی نمائندگی کی۔ 24 اکتوبر 1990 کو IGI کے ٹکٹ پر راجن پور سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 18 اپریل 1993 کو صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی توڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف حکومت اختتام پذیر ہوئی اور میر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر غلام اسحاق خان کے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے نواز شریف کی حکومت کو غیر مشروط طور پر بحال کر دیا۔ اسمبلی کی اس بحالی کے ساتھ ہی نگران وزیر اعظم
میر بلخ شیر مزاری 26 مئی 1993 ہی کو 39 دن حکومت کرنے کے بعد رخصت ہو گئے اور اقتدار نواز شریف کو منتقل کر دیا۔ 24 اکتوبر 1993 کے عام انتخابات میں میر بلخ شیر مزاری ایک بار پھر اپنے آبائی علاقے سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔